أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی وأخرجت الأرض أثقالها اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی وقال الانسان ما لها انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا یومئذ تحدث اخبارها اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی بأن ربك اوحى لها اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مختصر اس کی تشریح سن لیجئے، لمبی تفسیر انشاءاللہ ہماری جو ریاض التفسیر آ رہی ہے اس میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت بھوچال قیامت کے دن ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی۔ یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، یہ دوسرے نفخے میں ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے، جتنی پوٹلیاں ہوں گی، جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہ ساری کے سارے زمین نکال کر پھینک دے گی۔ یعنی دہشت زدہ ہو کر انسان کہے گا کہ ارے کیا ہو گیا، ارے کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے؟ یہ لوگ کہیں گے ارے زمین اس طرح کیوں ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے؟ حدیث میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پیٹھ پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ زمین خود بولے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ یعنی زمین کو یہ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا کر دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا، تقریر کرے گی زمین، خود زمین تقریر کرے گی اللہ پاک اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے زنا کیا تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے دبایا تھا، جو کچھ بھی ہے متکلم بنا دے گا اور اللہ کے حکم سے وہ بولے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عام تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں صرف ایک حدیث اور ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی اس آیت کی تفسیر معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو عرض کیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی۔ یہ حضرت عدی ابن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں اور اپنے مشائخ کو رب بنایا، تو یہ سوال ان کے دل میں پیدا ہوا اور فوراً حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو علماء نے حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2471۔ کیونکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماؤں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے مقتدی لوگوں کو تحلیل اور تحریم کا منصب دے رکھا ہے، اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن اور حدیث کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عالم جو کہہ دے وہ بات صحیح، بھئی اللہ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ کی بات مقدم ہونی چاہیے۔ اگر عالم کی بات اور اللہ کی بات کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، دونوں برابر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عالم کہتا ہے کہ دائیں چلو، اللہ کہتا ہے کہ دائیں نہیں، اس طرف چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے آپ کو، کہنے ہمارے عالم نے دائیں چلنے کو کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے بائیں چلنے کو کہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں سیدھا چلو آپ۔ اس لیے اس چیز میں بہت عبرت ہے برے علماء کے لیے، برے مشائخ کے لیے، کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو اسی کے ساتھ اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھی انسان کے حوالے کر دیا۔ بعد کے دور میں جب لوگ غفلت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خدا کے الفاظ کو بدل کر اس کو اپنے خواہشوں کے مطابق بنا لیا۔ مثلا اپنے بزرگوں کو خدا کے یہاں سفارشی مان کر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے بزرگ اپنی سفارش کے زور پر ہم کو خدا کے یہاں نجات دلا دیں گے، یا یہ کہ جنت اور جہنم سب اسی دنیا میں ہے،
اس کے آگے اور کچھ نہیں. لوگ جو کچھ خود چاہتے تھے اس کو انہوں نے خدا کی طرف منسوب کر کے خدا کی کتاب میں لکھ دیا، تحریف کر دی. اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ بھی ایک عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. اس لیے یہ ان کی بری عادت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اچھے لوگ اختیار کیجیے. آدمی اچھا ڈاکٹر پکڑتا ہے، اچھا وکیل پکڑتا ہے. اسی طریقے سے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اچھے علماء کو اختیار کیجیے. اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان اسباب کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 30. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ لوگوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. انا یؤفکون، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں. اب اس میں صرف میں حضرت عزیر علیہ السلام کی تشریح بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا. یہود نے عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے مسیح کو کہا اللہ کا بیٹا ہے. تو مسیح کا قصہ تو سب جانتے ہیں، اس لیے وہ اسے نہیں چھیڑتا. تفصیل تو انشاءاللہ تفسیر میں دیکھ لینا میری ریاض التفسیر میں، لیکن عزیر کا قصہ بیان کرتا ہوں. یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کو بائبل میں عذرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ایک پوری کتاب ان کے نام سے منسوب ہے. جب بخت نصر کے حملے میں تورات کے نسخے سارے ختم ہو گئے تھے، بخت نصر نے حملہ کیا تھا جس سے تورات کے سارے نسخے ختم ہو گئے، تو انہوں نے اپنی یادداشتیں، ان کو حفظ تھی تورات، انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھوایا تھا. اور شاید اسی وجہ سے بعض یہودی انہیں اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے. یہاں یہ واضح رہے کہ ان کو بیٹا ماننے کا عقیدہ سب یہودیوں کا نہیں ہے، بلکہ بعض یہودیوں کا ہے جو عرب میں بھی آباد تھے. اب ان کا قصہ سن لیجئے. یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں. اللہ اس سے پاک اور برتر اور بلند ہے کہ اس کی اولاد ہو. ان لوگوں کو حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت یہ جو وہم ہوا، اس کا قصہ یہ ہے کہ جب عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، ان کے علماء کو قتل کر دیا، ان کے رئیسوں کو قید کر دیا، اور بڑے بڑے علماء ان کو مار مار کے جو ہے ڈال دیا، اور جتنے تورات کے نسخے تھے ان کو بھی جلا دیا، ان کو بھی ختم کر دیا. تو عزیر علیہ السلام علم کے اٹھ جانے اور علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت رنجیدہ ہوئے، اور اب جو رونا شروع کیا، بہت روئے حضرت عزیر علیہ السلام.
بہت روئے تو اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے، روتے روتے پلکیں بھی جھڑ گئی۔ اور یہ روئے کیوں؟ بھئی بنی اسرائیل کے اتنے علماء شہید ہو گئے، تورات آسمانی کتاب تھی، یہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ جگہ جگہ سے لے کر جہاں تورات دیکھتے تھے یہ بخت نصر کے لوگ بنو عمالقہ، اس کو جو ہے یعنی کسی کے گھر میں تورات بھی لی، وہ گھر والے کو مار دیتے تھے اور تورات کو بھی جلا دیتے تھے۔ جہاں پتہ چلا کہ تورات ہے بس اس کا ٹھکانہ نہیں، اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ اس وجہ سے عزیر علیہ السلام بہت روئے، پلکیں جھڑ گئی اور بہت ہی روتے روتے ایک دن میدان سے گزر ہوا اور روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہائے اب میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ اس کے شوہر کی قبر تھی اور وہ رو رہی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا، اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا؟ یہ تو اس کی قبر پر آ کر رو رہی ہے، اس سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا، کون پہناتا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ باقی ہے، اس پر تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے عزیر، پھر تو یہ بتا کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا پھر اب یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ بس حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے بھی اللہ نے علم اتارا تھا، اللہ ہی نے حفاظت کی تھی، اللہ ہی نے علماء پیدا کیے تھے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے، یہ ربانی غذا ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا، یہ جناب باری سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے۔ پھر جو ہے آپ سے فرمایا گیا کہ فلاں نہر پر جا کر غسل کرو، وہیں 2 رکعت نماز ادا کرو، وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے، وہ جو کچھ کھلائے وہ کھا لو۔ چنانچہ آپ وہیں تشریف لے گئے، نہا کر نماز ادا کی، دیکھا کہ ایک شخص ہے، کہہ رہے ہیں منہ کھولو، آپ نے منہ کھول دیا۔ انہوں نے 3 مرتبہ کوئی چیز آپ کے منہ میں بڑی ساری ڈالی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ بنی اسرائیل میں گئے، ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولنے والے تو نہ تھے، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ قلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے بیک وقت پوری تورات لکھ ڈالی۔ ادھر لوگ لڑائی سے لوٹے، ان میں ان کے علماء بھی واپس آئے تو انہیں عزیر علیہ السلام کی اس بات کا علم ہوا۔ یہ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں تورات شریف کے جو نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے۔ جب بنو عمالقہ بخت نصر تورات کو جب جلانے لگے، ختم کرنے لگے، تو کچھ نسخے علماء پہاڑوں میں چھپا آئے تھے اور جنگلوں میں جا کر چھپا آئے تھے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم یہ تورات لے آئیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور اس پر جو ہے وہ جو بھی پہاڑوں میں نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے اور ان نسخوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھے ہوئے نسخے کا مقابلہ کیا تو بالکل صحیح پایا، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں۔ اس پر بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ پوری تفصیل میں نے بیان کر دی آپ کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نصرانی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا واقعہ تو ظاہر ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا۔ یہ ساری تفسیر تو میں نے تفسیر ابن کثیر سے لی ہے، جلد 2 صفحہ 340۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم لک الحمد حمدا حمدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ ہود کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، خبردار جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے۔ اس کی مختصر تشریح سن لیجئے اور تفصیل انشاءاللہ میری تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، لیکن میں صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کر دیتا ہوں جو تفسیر سورہ ہود میں آئی ہے، اور اس سے انشاءاللہ عام مجمع کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کے خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ۔ بس یہ میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا، تفسیر کا وقت نہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ مختصر سی تشریح اس کی بھی سن لیجیے، یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور مستقر اور مستودع کی تعریف میں بہت اختلاف ہے، میں مختصر سبق میں سمجھا نہیں سکتا، وہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اس کے قرآن سے جوڑ دے اور پورے دین سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 101۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پیارے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔
فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجئے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے تھے۔ تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں بھی خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور 7 موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر یعنی قرآن میں آئی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات بھی سن لیں گے جب وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے انہیں یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخری وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک اسلام پر اللہ تعالی ہم سب کو مستقیم رکھے۔ یہ دعا، یہ یوسف کی دعا ہے، اس کا میں امیجز بنا کر بھی بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اس کو بھی پڑھتے رہنے کی آپ کوشش کریں، امیجز کو محفوظ کر لیں۔ ہاں، اس دعا میں نور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یوسفی نور ہے محمدی مہر کے ساتھ، کیسے مہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نصیحت کے بعد سن لیجئے، غیر مومن ہر چیز کو انسان کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اور مومن ہر چیز کو خدا کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ حکومتی عہدہ ملا تو اس کو بھی انہوں نے خدا کا عطیہ قرار دیا۔ ان کو تعویل اور تعبیر کا علم حاصل ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ کو خدا نے سکھایا ہے۔ ان کے اپنوں نے انہیں مصیبت میں ڈالا تو اس کو بھی انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ یہ خدا کی لطیف تدبیریں تھیں جن کے ذریعے سے وہ مجھ کو ارتقائی سفر کرا رہا تھا۔ خدا کی عظمت کے احساس نے ان سے ذاتی عظمت کے تمام احساسات چھین لیے تھے۔ دنیاوی بلندی کی چوٹی پر پہنچ کر بھی ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، خدایا تو ہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، تو ہی میرے سب کام بنانے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میری مدد فرما، مجھ کو ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں تیری پسند پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور آخرت میں تیرا ابدی انعام حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہی پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے۔ قَالُوا خَيْرًا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون، ہمیشہ والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں وہاں ان کے لیے موجود ہے۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، ان کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اس کی تفصیل تو لمبی چوڑی ہے، انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا، لیکن اس میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے اہل جنت بیٹھے ہوں گے، سر پر جو ہے بادل اور ابر اٹھے گا، اور جو خواہش یہ کریں گے وہ ان پر برسائے گا، یہاں تک کہ کوئی کہے گا کہ اس سے ہم عمر کنواریاں باکرہ لڑکیاں برسیں، تو یہ بھی ہوگا، یعنی بادل میں سے ہم عمر کنواری لڑکیاں برسے گی۔ پرہیزگار تقوی شعار لوگوں کے بدلے اللہ ایسے ہی دیتا ہے، جو ایماندار ہوں، ڈرنے والے ہوں اور نیک عمل ہوں، ان کے انتقال کے وقت یہ شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جیسا کہ فرمان عالی شان ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ان آیت کی تفسیر اپنے وقت پر آئے گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا پھر اس پر جمے رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈر غم نہ رکھو، جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم دنیا آخرت میں تمہارے والی ہیں،
تم جو چاہو گے پاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا، تم تو اللہ غفور رحیم کے مہمان ہو۔ ہم سب انشاءاللہ اللہ غفور رحیم کے مہمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین۔ اب پڑھو میرے ساتھ، اے اللہ اپنی بڑی بڑی جنتوں میں ہمیں داخل فرما، اے اللہ اپنی بڑی بڑی جنتوں میں ہمیں داخل فرما، اے اللہ اپنی بڑی بڑی جنتوں میں ہمیں داخل فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے، یعنی صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں کہ انسان ان اعضاء اور جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الرقاق باب التواضع۔ خلاصہ کلام یہ کہ تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی عقل، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے، یہ بھی دیا اللہ نے جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع و نقصان پہچان سکو۔ جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے ان قوا اور حواس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اس میں آخر میں ایک جملہ اللہ نے کہا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین جملہ ہے، جس کی روایت حوالوں کے ساتھ کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا۔ اے اللہ اب اپنی محبت بھی ہمیں عطا فرما، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے،
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ حیات طیبہ، بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے، اور مطلب یہ کہ ایک مومن با کردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر، بے ایمان اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک گنب ہمیشہ وہ قلق اور اضطراب کا شکار رہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124۔ جس نے میری یاد سے اعراض کیا، اس کا گزر ران اور تنگی والا ہوگا۔ مال اس کے پاس بہت ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہمیشہ وہ ٹینشن کے اندر ہی رہے گا۔ دوسری کا اہم بات، جو افراد بے آمیز حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے مروجہ نظام میں نقصان اٹھاتے ہیں، ان کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ برباد ہو گئے، مگر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ان کی قربانیوں کا بھرپور معاوضہ دے گا۔ موت کے بعد کی ابدی دنیا میں وہ انہیں نہایت بہتر زندگی سے نوازے گا۔ جن چیزوں کو انہوں نے وقتی طور پر کھویا ہے، ان کو وہ زیادہ بہتر شکل میں ابدی طور پر دے گا۔ اور اہم بات، خدا کا یہ وعدہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ مردوں کے لیے ہے۔ خدا کے یہاں جزا کے معاملے میں عورت اور مرد کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے نیک کام کرے گا آدمی تو دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب، ہمیشہ کامیاب رہے گا، شرط یہ کہ وہ صالحانہ متقیانہ زندگی گزارے، فاسقانہ فاجرانہ زندگی نہ گزارے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسے گنگناتے رہو، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص بے راہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اس کی تشریح بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن تک دین کی بات پہنچی ہی نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 500-600 سال کا ہے، تو کئی لوگوں تک دین کی بات نہیں پہنچی، تو حشر کے میدان میں کیا ہوگا ان کا؟ پاگل ہے آدمی۔ اسی طریقے سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم جو ہے کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارا رسول نہ پہنچے وہاں، اس تک دعوت نہ پہنچے۔ اس کے بارے میں لمبی تفصیل اور تشریح تو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، لیکن میں مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہرا آدمی نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا قرآن ہے، کیا احکامات ہیں اللہ کے۔ اسی طریقے سے پاگل، اسی کے طریقے سے فاتر العقل، جس کی عقل میں فطور ہے، اور زمانے فطرت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ان کی بابت بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے جنت بن جائے گی، ان کے لیے گل گلزار بن جائے گی، یعنی اللہ کی بات مان لی انہوں نے۔ اور اگر بات نہ مانی تو انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 4 صفحہ 24 پر موجود ہے، اور ابن حبان جلد 9 صفحہ 226 پر موجود ہے، اور جامع صغیر حدیث نمبر 888 میں موجود ہے۔ اور چھوٹے بچوں کے بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو ہر حال میں جنت میں ہی جائیں گے، چلو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹے بچے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے، لیکن مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے بھئی ان تک دین کی بات تو پہنچی نہیں ہے، کئی مشرکین کے بچے مر جاتے ہیں تو ان تک دین کی بات تو کوئی پہنچی نہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح قول علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں ان کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 251، اسی طریقے فتح الباری میں بھی مضمون موجود ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھا دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حشر کا میدان آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک آپ کا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا. اور برا راستہ ہے. تشریح سن لیجئے اس کی مختصر تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا. اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور مصلحت سے ہے، جسے صرف وہی جانتا ہے. وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بمشکل وہ اپنا گزارا کر سکیں. یہ اس کی مشیت ہے. جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں، اور جس کو بہت دے بالکل نہ دے تو اس کا مبغوض نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کے حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. دوسرا کہ یہ جو کہا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس کی تفسیر جو ہے سورہ انعام میں بھی گزر چکی ہے آیت نمبر 151 میں. حدیث میں آتا ہے، حضور سورہ انعام میں گزر چکی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے. آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بہتر تعلیم اور تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. پھر آگے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے. پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے. اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کے دوائی اسباب سے بھی بچ کر رہو. مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط اور کلام کی راہیں پیدا کرنا، اور موبائل پر جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے پیاری پیاری باتیں ایک دوسرے سے کرنا، یہ سب چیزوں کو منع کیا کہ ان کو دیکھنا، ان سے اختلاط کلام کی راہیں پیدا کرنا. اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ،
ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے۔ لڑکیوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے برتھ ڈے میں مبارکبادی دیں گے، اور لڑکوں کو قریب کرنے کے لیے برتھ ڈے میں ان کو مبارکبادی دیں گے۔ یہ سب جو ہے زنا کے قریب کی چیزیں ہیں۔ کوئی کام ایسا مت کرو جس سے آدمی زنا تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔